آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک خط سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے برطانوی حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو بلے کے نشان سے متعلق عدالتی فیصلے پر برطانوی حکومت اور برطانوی ہائی کمشنر کی تنقید کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ہدایت پر رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے برطانوی ہائی کمیشن کو لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ تمام فیصلے ملکی آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر کرتی ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے بلے کے نشان سے متعلق فیصلہ بھی آئین و قانون کے مطابق کیا گیا۔ پچھلے مہینے 27 اپریل کو آصف جہانگیر کانفرنس میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے اپنی تقریر میں الیکشن کی شفافیت پر سوال اٹھائے تھے اور پی ٹی آئی کو انتخابی نشان سے محرومی پر سخت تنقید کی تھی، جس کا متن 3 مئی کو سپریم کورٹ نے 3 صفحات پر مشتمل تنقیدی جواب میں دیا ہے۔ وہ آج 3 ہفتے بعد بہرحال اب منظر عام پہ آیا ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر نے اپنی تقریر میں برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان میں تمام جماعتوں کچھ رہنماؤں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے چیلنجز جمہوریت کو کمزور کرتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت سنگین سوالات تھے جو الیکشن 2024 کے حوالے سے برطانوی حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے۔ آج سپریم کورٹ کا جو جوابی خط سامنے آیا ہے اس میں پاکستانی پارلیمنٹ کے نافذ کردہ الیکشن ایکٹ کے تحت سیاسی جماعتوں کے اندر آمریت کے خاتمے اور جمہوریت کے پروان چڑھانے کے لیے انٹر پارٹی الیکشن کی ضرورت کو اجاگر کیا گیا ہے، اور پاکستان کا قانون یہ بھی بتایا گیا ہے، یہ طے کرتا ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت انٹر پارٹی الیکشن نہیں کراتی تو وہ انتخابی نشان کے لیے اہل نہیں ہوگی۔ یاد رہے اپنی تقریر سے 10 دن پہلے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور پی ٹی آئی کے سیکرٹری طلعت رؤف فضل اور حامد خان سے تفصیلی ملاقات بھی کی تھی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے موضوع کی جانب۔ 8 فروری کے انتخابات سے قبل صرف 5 دنوں میں عمران خان کو سائفر، توشہ خانہ اور عدت میں نکاح کیس میں اوپر تلے مجموعی طور پہ 31 برس قید کی سزائیں سنائی گئی تھی، جس کے بعد تقریباً 10 ماہ سے جیل میں قید عمران خان کی جلد رہائی بظاہر ناممکن نظر آ رہی ہے، لیکن پھر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسی رفتار سے ریلیف بھی ملنا شروع ہوا ہے، اور سب سے پہلے توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا معطل ہو گئی، پھر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت مل گئی۔ اس کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی ٹیرین وائٹ کیس میں ناقابل سماعت اس کو قرار دے کے خارج کر دیا، اور یہ امید پیدا ہو چلی کہ اب عمران خان جلد جیل سے باہر ہوں گے، لیکن گزشتہ 48 گھنٹوں میں ہونے والی پیش رفت کے بعد لگتا ہے کہ کوئی کچھ بھی کر لے، عمران خان کی جلد رہائی ممکن نہیں ہے۔ آج اسلام آباد کی مقامی عدالت میں عدت میں نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیل کا فیصلہ سنایا جانا تھا، لیکن شکایات کنندہ قابر منیکا نے جج پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا، جس پر جج شاہ رخ ارجمند نے کیس دوسری عدالت کو منتقل کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کو فوری طور پہ درخواست کر دی۔